أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. آمنت بالله صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ درود پاک بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس کا بے انتہا شکر و احسان ہے، اور مسلمان بنا کر کے ہم کو اپنے نبی کا عاشق بنایا۔ رات میں جو پروگرام ہوا تھا، ہم سے کہا گیا تھا کہ کچھ تعلیم اور علم پر روشنی ڈالیں، کچھ بات کہیں، لیکن وقت اتنا نہیں تھا۔ انشاءاللہ آج تعلیم پر اور علم پر بات کروں گا، کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تمنا ہے یہی تعلیم قرآن ہو جائے، تمنا ہے یہی تعلیم قرآن ہو جائے، ہمارے گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو جائے۔ آج قوم مسلم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی خرافاتوں میں تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن آج قوم مسلم تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن پاک کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ تیجا، دسواں، 40واں، 20ویں، چھمائی، تمائی، برسی میں پڑھنے کے لیے ہے، جبکہ قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی پر نازل فرمایا۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کیا حکم دیا ہے قرآن پاک میں، اس پر کوئی انسان توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، بغیر تعلیم کے انسان نہ زندگی کا دستور سمجھ سکتا ہے، بغیر تعلیم کے انسان
نہ صحیح سے عبادت کر سکتا ہے۔ بغیر تعلیم کے انسان نہ حقوق اللہ نہ حقوق العباد ادا کر سکتا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک جب جزیرہ عرب میں نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرا پڑھو حضرت جبریل لے کر کے آئے، حضور کی بارگاہ میں آ کر کے کہا اقرا پڑھو۔ سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی پڑھنے کا حکم دیتی ہے اور یہ بتا رہی ہے، اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ پڑھو۔ اگر تمہیں اقتدار چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں وقار چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں عزت چاہیے تو تمہیں پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں بلندی چاہیے تو پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں حکومت چاہیے تو پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں سلطنت چاہیے تو پڑھنا پڑے گا، اگر تمہیں نور چاہیے تو پڑھنا پڑے گا۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا العلم نور، العلم قوت، علم قوت ہے، علم نور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھتے تم چلے جاؤ، برتری پروردگار تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج رونا رویا جاتا ہے کہ مسلمان بے سر و سامان ہے، مسلمان کے گھروں کے اندر جو ہے اندھیرا ہے، مسلمان کی زندگی کے اندر اندھیرا ہے، مسلمان کے معاشرے کے اندر اندھیرا ہے، مسلمان کی زندگی کے اندر اندھیرا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کسی کو اپنا آئیڈیل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے۔ اسی نبی نے ارشاد فرمایا اگر تمہاری زندگی کے اندر اندھیرا ہو تو سنو، اگر تمہارے معاشرے کے اندر اندھیرا ہو تو سنو، اگر تمہارے گھر کے اندر اندھیرا ہو تو سنو، اگر تمہارے بستی اور دیہاتوں کے اندر اندھیرا ہو تو سنو، اگر تمہارے شہر اور ملک کے اندر اندھیرا ہو تو سنو۔ آقا نے ارشاد فرمایا اگر اپنی زندگی سے اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، تمہاری زندگی سے اندھیرا دور ہو جائے۔ العلم نور، علم نور ہے۔ آج کہا جاتا ہے مسلمان کے دکان و مکان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی کوئی طاقت حاصل نہیں، کوئی حکومت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تھا علم حاصل کرو، علم قوت ہے، العلم قوت۔ اے مسلمانوں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں ہے، سسکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے پیچھے نہ چلو، آؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا علم حاصل کرو۔ اگر حکومت چاہیے تو علم حاصل کرو، اقتدار چاہیے تو علم حاصل کرو، طاقت چاہیے تو علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اگر تم نے تعلیم کو عام کر دیا اور علم حاصل کر لیا تو اللہ تمہیں حکمرانی عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کہتا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سربلند تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم سچے مومن بن جاؤ۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، علم روشنی بھی ہے، علم اجالا بھی ہے، علم طاقت بھی ہے، علم قوت بھی ہے۔ پتہ چلا علم کو عام کیا جائے، تعلیم کو عام کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی ڈی ایم کسی ضلع کے اندر آتا ہے، اس کی تقرری ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ بڑے بڑے مسائل کو صحیح کرتا ہے، بڑے بڑے مسائل کو دیکھتا ہے، بڑے بڑے مسئلوں کو حل کرتا ہے، اور اس کے بعد جو چھوٹے مسائل ہوتا ہے ان کی طرف توجہ کرتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ جزیرہ عرب میں جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا
ایسے عالم میں عرب کی سرزمین پر اللہ نے پہلی آیت نازل فرمائی قرآن مجید کی، اقرا پڑھو۔ کیا سب سے بڑا مسئلہ عرب کی سرزمین پر تعلیم کا تھا؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت عرب کی زمین پر علم کا تھا؟ کیا تعلیم سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ اور بھی بڑے بڑے مسائل عرب کی سرزمین پر تھے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پر شراب پی جا رہی تھی، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ زنا کیا جا رہا تھا، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دو قبیلے آپس میں دست و گریباں تھے، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی تھی، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ عورتوں پر ظلم و ستم کی ہر کہانی تمام کی جا رہی تھی، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، یہ عرب کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 معبودان باطل رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کو سمجھ۔ ایسے عالم میں اگر قرآن مجید کی عرب کی سرزمین پر کوئی آیت نازل ہونا چاہیے تھی تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت کفر کے تعلق سے نازل ہونا چاہیے تھی، ادیان باطل کے تعلق سے نازل ہونا چاہیے تھی۔ لیکن اللہ نے جب آیت نازل فرمائی ہے تو پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھو۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم تعلیم کو عام کر دو۔ اگر تم نے تعلیم کو عام کر دیا تو عورتوں کو عزت مل سکتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، شراب کے اڈوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، اس معاشرے کے اندر سے زنا کے دروازوں کو تالا لگایا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، عورتوں کو عزت مل سکتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، بچیوں کی زندگی کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، معبودان باطل کو باہر نکالا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، ساری برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تعلیم اتنی ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے مسلمانوں سے تعلیم کے تعلق سے خطاب فرمایا، علم حاصل کرو، پڑھو۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ قوم مسلم پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو قوم پوری دنیا کو علم دینے کے لیے آئی تھی، آج وہی قوم جاہل اور ان پڑھ نظر آ رہی ہے۔ وہی قوم آج غلامی کی زنجیروں کی طرف جا رہی ہے۔ وہی قوم سسکتی اور پریشان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، اور درس قرآن جو ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ حضرات، اب یہاں پر سب پڑھا لکھا طبقہ آئیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ باقی بھی لوگ جو یہاں کے باشندے ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ کہو گے تعلیم تو عام ہو گئی، لیکن ہر ملک میں تعلیم ہے، ہر بستی میں تعلیم ہے، ہر قریہ میں تعلیم ہے، ہر دیہات میں تعلیم ہے۔ تعلیم تو اتنی عام ہو گئی، لیکن دنیا کے اندر سے ابھی فساد ختم نہ ہوا۔ دنیا کے اندر اب بھی قتل و غارت گری ہے، اب بھی ظلم ہو رہا ہے، اب بھی بم برسائے جا رہے ہیں۔ آخرکار تعلیم تو عام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے دنیا کے اندر امن کیوں نہیں ہے؟ یہ جنگ ختم کیوں نہیں ہوئی ہے؟ آپ دیکھیے، آپ کھڑے ہو کر کے سوال کر سکتے ہو کہ افغانستان کو برباد کس نے کیا ہے؟ یہ جاہل لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ یہ بم کس نے بنائے ہیں؟ یہ جاہل لوگ نہیں تھے، بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ برما کو کس نے برباد کیا ہے؟ یہ جاہل لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ فلسطین کو کس نے تباہ و برباد کیا ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ۔
پھر کہو آپ کہو گے کہ جب تعلیم عام ہو گئی تو یہ فسادات ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم کہنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے مومنین کی ماں، ذرا یہ بتائیے جب قرآن مجید نازل ہوا تھا تو نزول وحی کی کیفیت کیا تھی؟ جب اس کی کیفیت کیا تھی جب قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، جب حضرت جبریل آیت لے کر کے نازل ہوئے، آیت لے کر کے تشریف لے آیت لے کر کے آئے تھے تو میرے آقا کی بارگاہ میں کہا تھا اقرا، حضور سے کہا پڑھو، حضور نے نہیں پڑھا، پھر کہا اقرا، حضور نے پھر نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جو جس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور نے تیسری مرتبہ رب کے نام سے پڑھا اور 2 مرتبہ خاموش رہ کر کے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں صرف تعلیم ہوگی وہاں ظلم ہوگا، جہاں صرف تعلیم ہوگی وہاں عدل نہیں ہوگا، جہاں صرف تعلیم ہوگی وہاں کرپشن ہو سکتا ہے، جہاں صرف تعلیم ہوگی وہاں فساد ہوگا، اور جہاں تعلیم رب کے نام سے ہوگی وہاں پر عدل و انصاف ہوگا۔ میرے نبی نے 2 مرتبہ اسی لیے نہیں پڑھا تھا، پڑھو نہیں پڑھا حضور نے، جب کہا حضرت جبریل پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، تب حضور نے پڑھا۔ تعلیم جب پیٹ کے نام پر ہو تو وہاں پر عدل نہیں ہوتا ہے، تعلیم جب پیٹ کے نام پر ہو تو وہاں پر ظلم ہوتا ہے، تعلیم جب پیٹ کے نام پر ہو تو وہاں پر فساد ہوتا ہے، تعلیم جب پیٹ کے نام پر ہو تو وہاں لوگوں کی جانوں کو بلا وجہ ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ آؤ دیکھو تعلیم حضرت صدیق اکبر کے یہاں تعلیم خدا کے نام پر ہے لیکن کرپشن نہیں ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق اعظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے لیکن کرپشن نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے لیکن کرپشن نہیں ہے، حضرت مولا علی کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام حسن کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام حسین کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام اعظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام مالک کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام شافعی کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام احمد کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام یوسف کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام محمد کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام باقر کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام جعفر کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام موسیٰ کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت امام کاظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حضرت غوث اعظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، غریب نواز کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، قطب الدین کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، نظام الدین کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، صابر پاک کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، صابر علاؤالدین حضرت مخدوم السمنہ کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، اور چلتے چلے جائیے، وارث دیوا کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حجت الاسلام کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، حافظ ملت کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، مفتی اعظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، مفسر اعظم کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے، تاج الشریعہ کے یہاں پر تعلیم خدا کے نام پر ہے، کرپشن نہیں ہے۔ پوری ہسٹری آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں تعلیم اللہ کے نام پر ہے وہاں عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، کرپشن نہیں ہے، لیکن جہاں صرف تعلیم پیٹ کے نام پر ہے وہاں صرف ظلم ہی ظلم ہوگا۔ تو ہم علم دین بھی حاصل کریں اور علم دنیا بھی حاصل کریں۔ ہمارے دین نے علم دنیا حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے،
دنیا کمانے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ جو دعائے معصورہ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اس میں کیا ہے؟ پہلے دنیا کی دعا مانگی گئی ہے، مولا ہماری دنیا اچھی فرما، اس کے بعد وفی الآخرۃ حسنہ، ہماری آخرت کو اچھا فرما۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کو دنیا کے حساب سے رکھو، دنیا کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دو۔ دنیا کا علم بھی بہت ضروری ہے، لیکن صرف دنیا کا علم حاصل کرنا اور دین کو چھوڑ دینا، انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ روپیہ اور پیسہ تو کما سکتا ہے، لیکن وہ کرپشن میں بھی گرفتار ہو سکتا ہے، وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، وہاں اس سے وہ عدل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے، دینی تعلیم اول درجے پر، اور دوسری دنیاوی علوم جو ہے وہ ثانوی دوسرے نمبر پر، اور دین کی تعلیم جو ہے پہلے نمبر پر ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جب صحرائے عرب میں قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا تھا تو اس وقت جو ہے کوئی جاہلوں میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ عرب کی سرزمین پر قرآن عربی میں ہے نا، تو عربی میں جب قرآن ہے تو جب عرب کے لوگ اپنی عربی دانی پر اتنا ناز کرتے تھے، اتنا ناز کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم عربی ہیں، ہم ہی زبان والے ہیں، ہم ہی فصیح و بلیغ ہیں، ہمارے علاوہ پوری دنیا جو ہے وہ گونگی ہے، پوری دنیا گونگی ہے۔ عجبی کا معنی گونگا، پوری دنیا گونگی ہے، ہم ہی زبان والے ہیں، ہم ہی فصیح و بلیغ ہیں، ہم ہی فصاحت و بلاغت والے ہیں۔ ایسے عالم میں جب ان کو اپنی زبانوں پر ناز تھا، اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور اللہ نے فرمایا اللہ جب حضور قرآن کی آیتیں پیش کرتے اور شروع میں سورہ بقرہ کی جب چند آیتیں نازل ہوئی حضور پر، تو حضور نے جب لوگوں کو قرآن سنایا تو اس وقت کفار و مشرکین نے مکے کی کہا تھا محمد اپنے کمرے میں حجرے میں جاتے ہیں اور رات بھر قرآن گڑھتے ہیں، اور صبح آ کر کے قرآن گڑھ کے صبح آ کر کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کفار مکہ کو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو سارے جن اور انسان آپس میں مل جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور پھر سب مل کر کے ایک قرآن جیسی کتاب بنانا چاہو تو لاؤ، لے کر کے آ جاؤ قرآن کے مقابلے میں قرآن جیسی کتاب۔ لیکن وہ لاجواب ہو گئے، مقفل ہو گئی ان کی زبانیں، وہ بے بس ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب وہ بے بس ہوئے، قرآن نے پہلا چیلنج کیا، اس کے بعد حاسب زیادہ دن خاموش نہیں رہتا ہے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے، پھر نفس بارتا کر برائی کر چغل خوری، کر برائی کر فساد۔ اس کے بعد وہ لوگ پھر خاموش نہیں ہوئے، پھر ان کی زبانیں بولنے لگی۔ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن محمد پڑھ کر کے لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا چیلنج فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی 10 صورت لے کر کے آؤ۔ اللہ نے چیلنج کو ہلکا کر دیا۔ جب پہلی ایک کتاب کے بارے میں حکم دیا گیا تھا، اب اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کی کڑی ہوئی باتیں ہیں تو لاؤ، ایک کتاب نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر کے لے آؤ۔ لیکن وہ 10 صورتیں بھی نہ لے کر کے آئے۔ پھر کچھ دن کے بعد پھر انہوں نے سر ابھارا اور پھر حضور قرآن پر اعتراض کیا۔ پھر اللہ نے قرآن پاک میں چیلنج کو اور ہلکا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے، تیسرا چیلنج فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر 10 صورتیں نہ بنا سکو تو لاؤ قرآن جیسی ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو تم نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، تو تم نہ کر سکو گے، ہم بتائے دیتے ہیں۔ سورہ کوثر جو قرآن کی سب سے چھوٹی آیت ہے، لکھ کر کے خانہ کعبہ کے دربار
دروازے پر لگا دی گئی تھی اور چیلنج کیا گیا تھا کہ لاؤ قرآن جیسی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ. لیکن اس زمانے کے جو فصیح و بلیغ تھے، جن کو اپنی عربی دانی پر بڑا ناز تھا، جو قوم یہ کہتی تھی کہ ہمارے سامنے پوری دنیا گونگی ہے، جب وہ کل قرآن کی طرح نہ کوئی سورت لا سکے تھے، نہ کوئی کتاب لا سکے تھے، تو آج کے لوگ تو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں. نہ کل کوئی قرآن کا جواب لا سکا تھا، نہ آج کوئی قرآن کا جواب لا سکتا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی قرآن کا جواب لا سکتا ہے. مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے خوشحال اب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. آج قرآن پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں 26 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکال دیا جائے. وہ نکالنے کی بات کرتا تھا، اللہ نے اس کو ایسا نکالا کہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، تڑپ رہا تھا، مسلمانوں سے معافیا مانگ رہا تھا. لیکن ہم اس کو دعوت فکر دیتے ہیں، تو مذہب شیعت سے نکل کر کے مذہب اہل سنت میں اللہ کا کرم ہو جائے تو مذہب اہل سنت کو اختیار کر لے. اللہ تبارک و تعالی کرم ہو گیا تو رب تبارک و تعالی کی رحم و کرم سے تو سچا پکا مسلمان ہو جائے گا. لیکن قرآن کو مٹانے کے لیے بڑے بڑے فرعون اٹھے، قارون، شداد، جو ابو جہل جیسے ابو جہل اٹھا، نمرود ابو جہل اٹھا، ابو لہب اٹھا، عتبہ اٹھا، شیبہ اٹھا، بڑی بڑی آندیاں اٹھی، بڑے بڑے طوفان اٹھے، لیکن قرآن کو مٹانے والے خود مٹ گئے. قرآن نہ کل مٹا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹے گا. اس لیے اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب تعلیم کا حکم قرآن مجید میں آیا تو کس کس کو پڑھنا ہے، کس کس کو تعلیم حاصل کرنا ہے، کس کس کو علم حاصل کرنا ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے. کتنا فرض ہے علم دین؟ جو حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، انسان اپنی عبادت صحیح طریقے سے کر لے، اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے. آؤ اب پتہ چلا، حدیث پاک بولتی ہے کہ جو مسلمان ہے وہ پڑھے گا، جو مرد ہے وہ پڑھے گا، جو بچے ہیں وہ پڑھیں گے، جو بچیاں ہیں وہ پڑھیں گی، جو عورتیں ہیں وہ پڑھیں گی، جو آدمی ہے وہ پڑھیں گے، جو ضعیف ہیں وہ پڑھیں گے، جو جوان ہیں وہ پڑھیں گے، جو بوڑھے ہیں وہ پڑھیں گے. یعنی جو مسلمان ہے، اللہ کے رسول کی حدیث بولتی ہے علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، عاقل، بالغ پر فرض ہے. مسلمانوں تم کس طرف جا رہے ہو؟ جتنا علم فرض کیا گیا تھا اس کو چھوڑتے جا رہے ہو. بغیر علم کے نہ عبادت صحیح ہو سکتی ہے، بغیر علم کے نہ معاشی حالات صحیح ہو سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ دنیا کما سکتے ہو، بغیر علم کے نہ دین کما سکتے ہو، بغیر علم کے نہ خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے. علم بہت ضروری ہے اگر کامیابی و کامرانی چاہتے ہو. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی کوٹری تک علم حاصل کرو. ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. ایک صحابی ہیں حضور کے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے. حضور کی بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اپنا دفتر کھولا، رجسٹر کھولا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا صحابی ہے اس کی زندگی 1 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹے میں، 1 ساتھ میں اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. حضور نے ان صحابی کو کہا عصر سے مغرب تک کا وقت تھا کہ تمہارا انتقال ہونے والا ہے. لیکن وہ صحابی نے جب سنا تو روئے نہیں، ماتم نہیں کیا،
بلکہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آخری وقت میں میرے حق میں کیا بہتر کام ہے جو میں کروں؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ زندگی کا آخری گھنٹہ ہے تمہاری، زندگی کی کتاب بند ہونے والی ہے، تمہارے حق میں سب سے بہتر ہے کہ علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے شرح میں کہ اگر راوی بیان کرتے ہیں کہ اگر علم دین سے کوئی بہتر چیز ہوتی تو حضور اس کو حاصل کرنے کا حکم دیتے۔ پتہ چلا علم ماں کی گود سے شروع کیا جائے اور قبر تک سیکھنا چاہیے۔ آج میں اپنے معاشرے کی ماں اور بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو نبی کا عاشق بناؤ، اور مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص عورتوں خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیریکٹر اچھا رکھو، اخلاق اچھا رکھو، کردار اچھا رکھو، گفتار اچھی رکھو، رفتار اچھی رکھو، اس لیے کہ جب ماں متقی اور پرہیزگار ہوتی ہے تو بچہ بھی بڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ آؤ تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب ماں فاطمہ تھی تو بچہ شہید اعظم بنتا ہے، جب ماں ام البرا تھی تو جب ماں ام الخیر تھی تو بچہ غوث اعظم بنتا ہے، جب ماں ام البرا تھی تو بچہ غریب نواز بنتا ہے، جب ماں عابدہ تھی تو بچہ نظام الدین اولیاء بنتا ہے، جب ماں صابرہ تھی تو بچہ صابر پاک بنتا ہے، جب ماں زاہدہ تھی تو بچہ جو تھا وہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بنتا ہے، جب ماں طیبہ تھی تو بچہ جو ہے بابا فرید الدین گنج شکر بنتا ہے، جب ماں شاکرہ تھی تو بچہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت بنتا ہے، جب ماں شخصیدار زندہ دار تھی تو بچہ تاج الشریعہ بنتا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اپنا کردار اچھا رکھو۔ آج تم نے فاطمہ کی کردار کو اپنا لیا تو آج بھی تمہاری گودوں سے اور تمہاری کوکوں سے حسین اعظم پیدا ہوں گے، غریب نواز پیدا ہوں گے، غوث اعظم پیدا ہوں گے، اعلیٰ حضرت پیدا ہوں گے، تاج الشریعہ جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہوں گے۔ لیکن بچے کا جو پہلا مدرسہ ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ آج گانے سنا کر کے، آج ڈانس دکھا کر کے، ڈانس سکھا کر کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں کہ جب وہ اولاد جوان ہوتی ہے تو نہ ماں کا حق جانتی ہے، نہ باپ کا حق جانتی ہے، نہ بھائی کا حق جانتی ہے، نہ بہن کا حق جانتی ہے۔ دینی تعلیم سے اس کو دور رکھا، علم دین حاصل کرتا وہ بچہ تو حقوق اللہ بھی جانتا اور حقوق العباد بھی جانتا، اللہ کا حق بھی جانتا اور بندوں کا حق بھی جانتا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا ماحول بنانا ہے، ان کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم اور تربیت پر خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ اے قوم مسلم پڑھو، ہمارا قرآن ہمیں پڑھنے کا حکم دیتا ہے، بلندی چاہیے تو پڑھو، عروج چاہیے تو پڑھو، حکومت چاہیے تو پڑھو، سرفرازی چاہیے تو پڑھو۔ لہذا بغیر علم اور بغیر تعلیم کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور میں معذرت کے ساتھ اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش کروں گا، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہو علم حاصل کرنے کے لیے تو پوری توجہ علم پر لگاؤ، پورا وقت علم پر لگاؤ، عبادت کرو اور علم حاصل کرو، ادھر ادھر خرافاتوں میں نہ جاؤ، اس لیے کہ تم صرف اپنے ماں اور باپ کے بیٹے نہیں ہو بلکہ قوم مسلم کا سرمایہ ہو، ایک ملک کا مستقبل ہو۔ اگر آپ پڑھو گے تو ایک گھر میں روشنی ہوگی، اگر آپ پڑھو گے تو ایک معاشرہ پڑھے گا، اگر آپ پڑھو گے تو ایک قریہ اور دیہات پڑھے گا، اگر آپ پڑھو گے تو ایک ملک ترقی کرے گا، اگر آپ پڑھو گے تو دنیا ترقی کرے گی۔ اے مسلمانوں، علم حاصل کرو، پہلے نمبر پر علم دین حاصل کرو اور دوسرے نمبر پر دنیاوی علوم پر چڑھ کر کے حاصل کرو۔ دنیا کے اندر جتنے علوم و فنون کے شعبے پائے جا رہے ہیں، ہر شعبے میں ہمارا بچہ ماہر ہونا چاہیے۔
بس آج کا پیغام یہی تھا کہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس لیے پڑھنے کا حکم ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے. ہر مشکل کا سدباب جو ہے وہ تعلیم ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.